لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج سال کا آخری دن ہے، 2021 کا آج اختتام ہو رہا ہے، اور کل سے ایک نئے عیسوی سال کا آغاز ہوگا۔ دنیا میں کیلنڈر دو ہی چلتے ہیں جو زیادہ رائج ہیں، ایک عیسوی اور دوسرا ہجری۔ ہجری کیلنڈر کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہے، اور عیسوی کیلنڈر کا تعلق انگریزی تاریخ کے ساتھ۔ نئے سال کے آغاز پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، تقریبات کا اہتمام کرنا، اور اس سے بڑھ کے مرد و عورت کا اختلاط، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، جس کو نیو ایئر نائٹ کے نام سے آج کل نوجوان مناتے ہیں، نہ تو اس کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کا جواز عیسوی تاریخ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح آج سورج نکلا ہوا ہے، کل اسی طرح نکلے گا، بلکہ حقیقت میں تو انسان سوچے اور سمجھے، اس کی زندگی کا ایک سال اور کم ہوا ہے۔ اسے تو محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے سال بھر کیا کیا ہے، لیکن یہ فضول خرچیاں اور شیطانی محفلیں، یعنی سال کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ سال کیسے گزرے رب کی رحمتوں میں جب اس کا آغاز اور اس کا افتتاح اور اس کا ابتدائیہ ہی رب تعالیٰ کی ناراضگیوں سے شروع ہو رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو دو قومیں بڑا فساد مچاتی ہیں، یعنی ان کا اشارہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کی طرف۔
محرم سے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے آغاز محرم سے ہی کچھ پیٹنے والے لوگ وہ پہلا عشرہ پورا ہی غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری قوم بھی ہے جو بالکل ہی بدبختی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ خارجی لوگ، اور آج کل کے دور میں عمان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، یہ غالی فرقے بدعات اور خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ویسے بات عجیب ہے، محرم میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، آگے سفر آ جاتا ہے تو لوگ اس کو ویسے ہی مانوس کہتے ہیں، اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو تو بالخصوص منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آگے ربیع الاول آتا ہے تو ایک اور چراغاں کرنے والی قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، یعنی ہم نے پتہ نہیں دین کو کیا بنا دیا، غیر مسلموں کی نکالیاں کرنے لگ گئی ہے قوم، چونکہ وہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے بڑی فحاشی اور بریانی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان بھی یہی کام کرنا شروع ہو، شرابیں بھی چلتی ہیں، فیرگیں بھی ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ہمارے اسلام کا عیسوی کیلنڈر سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا آغاز ایک ایسے خوبصورت واقعہ سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں۔ ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت خطرناک، انجام دہی کے اعتبار سے بڑی خطرناک، کہ جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ تو اپنے نام مسلمانوں والے رکھتے ہیں، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کلمہ پڑھنے والے۔ نام رکھنے سے یہودی نہیں ہوں گے، نام رکھنے سے عیسائی نہیں ہوں گے، بلکہ تشابہ کی وجہ سے اور مشابہت کی وجہ سے کل اللہ انہیں کھڑا کرے گا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کرے گا۔ نام مسلمانوں والا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کسی کا کیا خوبصورت نام ہے، کسی کا کیا، لیکن ان کے ناموں سے سروکار نہیں، ان کے کاموں سے سروکار، کرتے کیا ہے۔ اس لیے ایک بنیادی سی اسلام کی بات ہے، وہ آپ بھی یاد کر لیں۔ عقیدہ توحید کی ابتدا جو ہے نا، یہ ایک بڑے سنگین مسئلے سے ہوتی ہے، اور یہ بنیادی مسائل میں سے ہے۔ اس کو الولاء والبراء کا عقیدہ کہتے ہیں۔ عام لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہے، یا ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ولاء براء کا مطلب کیا ہے؟ ہماری دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، بس۔ براء یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی برات کا اعلان کریں، ان سے تعلق نہ رکھیں، ان سے دوستیاں نہ رکھیں، ان جیسی حرکتیں اور ان جیسے اعمال نہ کریں۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھ کے ہمارا نوجوان اپنے بال بھی اسی طرح کٹواتا ہے، ان کی ٹائیاں اور پینٹیں شرٹیں دیکھ کے لباس بھی وہی پہنتا ہے، وہی حرکتیں، وہی عادتیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔
یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. بالکل وہی حرکتیں. جب تک کوئی آدمی غیر اللہ سے اور غیر مسلم سے محبت و الفت کے زمانے میں اعتبار اس بات کا نہ کرے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کی توحید اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. اور یہ جو بات ہے نا، انسان کسی کے ساتھ تعلق رکھے تو اللہ کے لیے، کسی سے تعلق توڑے تو اللہ کے لیے. یہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ رب تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے. من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو رب کے لیے، روکتا ہے تو رب کے لیے. جس بندے میں یہ صفات آ جاتی ہیں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے. اس لیے آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں میرا لباس غیر مسلموں جیسا تو نہیں ہے، میری وضاحت غیر مسلموں جیسی تو نہیں ہے، میرے بچوں کی حرکتیں غیر مسلموں سے تو نہیں مل رہی. ادخلوا فی السلم کافہ، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. لباس ہو تو اسلام والا، گفتار ہو تو اسلام والی، کردار ہو تو اسلام والا، بال کٹوانے بھی ہو تو اسلام کے دائرے میں رہ کے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا ایک نوجوان یہاں سے بال کٹوا رہا ہے، باقی چھوڑ رہا ہے. عام نوجوانوں کی یہ عادتیں ہیں. تو کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے تو قضا سے منع فرمایا تھا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں سے کٹوا دیے، کہیں سے چھڑوا دیے. وہی غیر مسلموں کی نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانہ میں درمیان سے بال نکالے تھے. سنت ہے، ان سنتوں پہ عمل کرنا سیکھو. یہ ہے ولا، محبت رکھو نبی کائنات علیہ السلام کے طریقوں سے، غیروں کی نکالیاں نہ کرو. تو کسی نے آپ سے کہا کہ یہ جس طرح آپ نے بال نکالے ہوئے ہیں اس طرح تو کافر نکالتے ہیں، مشرکین مکہ نکالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال سیدھے نیچے کو کر لیے. بال آپ بڑے رکھتے تھے، اور سنت بھی یہ ہے رکھو تو پورے رکھو، کٹواؤ تو پورے کٹواؤ. جب آپ نے بال سیدھے نیچے کو کر لیے، اس کو صدل کہتے ہیں عربی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ صدل تو یہودی کرتے ہیں. یہود و نصارہ سے تو آپ کو اتنی چڑھ رہی ہے کیونکہ کائنات میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں. آپ نے پھر سے اپنے بال درمیان سے نکال دی، یعنی کافروں کی مشابہت تو آپ نے پسند کر لی، یہود و نصارہ کی نہیں کی. آج کا نوجوان چلتا ہی ان کے پیچھے. اس لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے. وضاحت اسلامی ہو، بول چال اسلامی ہو، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے اسلامی ہو، ہماری زبان اسلام پہ ہو، ہمارے ہاتھ اسلام پہ ہو، ہمارا جسم وجود اسلام پہ چلتا ہو، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، لینا دینا، قطع تعلقی، کسی سے صلہ رحمی، سارے کا سارا اسلام کے دائرے میں آئے گا. فقد استکمل الایمان، وہ بندہ اپنا ایمان مکمل کر لے. آپ ذرا دیکھیے، واقعہ مشہور ہے. سیدنا اسامہ بن اسال غیر مسلم ہے، جا رہے تھے، صحابہ نے پکڑ کے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر. آپ نے فرمایا سمامہ کو ستون کے ساتھ باندھ دو. سردار آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، باندھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے بڑی محبت سے پوچھا، سمامہ کیا حال ہے؟ اب بہت بڑا انسان ہے، تاجر آدمی ہے، بڑا پیسہ ہے، اسلام ہے نہیں ابھی. بڑے غصے سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا ہے اس نے.
اور بڑی تیز حرکت دی تھی اس نے اپنی زبان. کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا شاکر. مجھے قتل کر دیا تو یہ خون اتنا سستا نہیں ہے کہ رائے گا چلا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. اور ہاں اگر آپ میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تنعم ذا شاکر، تو ہم وہ احسان فراموش نہیں ہیں جو لوگوں کا احسان بھول جاتے ہیں، ان احسانات کا بدلہ بھی چکا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گویا ہوئے اور فرمایا ثمامہ کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. قیدیوں سے سلوک، بکریوں کا دودھ پلاؤ، ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑا گرم بندہ ہے. دعا کریں اللہ یہ گرمی ہماری ختم کر دے. ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. کہا اسی نہیں، آپ مجھے کوئی وصیت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. وہ پھر کہتا ہے میں وصیت کی بات کرتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں غصہ نہ کیا کرے. آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے کے جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ چھوڑ دے، اللہ کی جنت تیرا انتظار کرے گی. تو جنتی، ہمارے غصے نہیں جاتے، دلوں کی میل نہیں جاتی. تو فرمایا اس کو پلاؤ دودھ بکریوں کا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا ہے ثمامہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان المؤمن یأکل من معی واحد، مومن ایک انتڑی سے کھاتا ہے. والکافر یأکل من 7 امعاء، کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے. زیادہ کھانا انسان کو بیمار کرتا ہے، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ. زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، یہ 3 کام ہیں انسان کی پوری بیماریوں کی جڑ. ان سے پرہیز کیا کریں. کھانا کھائیں تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصے کیا کرتے تھے اپنے کھانے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے. سونا آپ کا بالکل معمولی سا ہے، 4 سے 3 4 5 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے. اور بولتے تو آپ تھے ہی نہیں، جب بولتے تو خیر بولتے تھے. دعا کریں اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق دے دیں. اب بات ہی نہ کریں، کرنی ہے تو خوبصورت بات کریں، نہیں تو خاموش رہا کریں. کتنا خوبصورت یہ عمل ہے. انسان خاموش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا تھا، جانتے ہو کل قیامت کے دن میزان حسنات پہ جو اعمال رکھے جائیں گے، ان اعمال میں بھاری ترین عمل کون سے؟ اب صاحب ظاہر ہے مشہور حدیث ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، بڑے وزنی ہے. اب صحابہ کا ذہن اسی طرف جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا، حسن الخلق و طول الصمت. تم خاموش رہا کرو، تمہاری یہ خاموشی کل قیامت کے دن رب کے ترازو میں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیسا اللہ کا کرم ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا اور اس کو نیکیاں مل رہی ہیں. کیوں بھلا؟ جب زبان بند ہے تو کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا نا. جب زبان بند ہے تو گالی تو نہیں نکال رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، غیبت تو نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خاموش طبع. ذکر ہو رہا ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے بات کرنی ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہا کرے. بس یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. مومن کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، کم سوتا ہے. 7 بکریوں کا دودھ پیا ہے. آپ نے خاطر تواضع کی ہے. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بعض خطبات سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، اگرچہ الفاظ تو اس کے یہی ہیں کہ اس نے دوسرے دن الفاظ بدل دیے تھے. پہلے دن کہا اگر تو قتل کرے گا تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، احسان کرے گا تو احسان فراموشی نہیں ہوگی. لیکن اگلے دن پہلے یہ کہا کہ ان تنعم تنعم ذا شاکر، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ چکاؤں گا. وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ،
اور مارو گے تو میرے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ثمامہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مہمان نوازی کرو، اس کی خاطر تواضع کرو۔ تیسرے دن پھر اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہے تو کہتے ہیں اس دن ثمامہ نے ایک ہی لفظ بولا تھا، ان تنعم ذا شاکرن، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب آپ کے دل میں کسی آدمی کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھ رہا ہو نا تو ایک کام کیا کریں، اور یہ کام بڑا ہی کارگر ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے اس کے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے کام کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں سمجھا کے مر گیا، بس یہ دن میری بس ہو گیا، آنکھیں نہیں لگتا۔ دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، مانگا نہیں تھا عمر اپنے رب سے، کہا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک دے دے، میرا دین مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں عمر فاروق کو لے آئے تھے، دعا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہا دعا کرے، میں اپنی والدہ کو کہہ کے تھک گیا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتی، غیر مسلم، دعا کرے میری ماں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ آپ کی سنت ہے، جب کبھی کسی موقع پہ بھی کسی نے دعا کا کہا ہے تو آپ نے اسی وقت ہاتھ بلند کیے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھے ہیں، جو ہی آپ کی زبان اطہر سے کلمات نکلنے لگے میں گھر کی طرف دوڑا، دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا سرور کائنات کی دعا پہلے پہنچتی ہیں۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو ماں کے نہانے کی آواز آ رہی، بس مجھے یقین ہو گیا، میری ماں نہا کے نکلی اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی کہا سنو ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ دعا کریں۔ بس ثمامہ کو کہا چھوڑ دو، نہیں پتا دعائیں ہو چکی ہیں۔ ثمامہ نے کہا اب آپ چھوڑتے کہاں ہیں مجھے، آپ نے مجھے کہاں کا چھوڑا۔ الفاظ سنیے ثمامہ کے، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ ہم کلمہ پڑھتے رہے، غیر مسلموں سے ہماری نفرت نہ پیدا ہوئی، ہم کلمے پڑھتے رہے، ان کے طور طریقے نہ چھوڑے، ہم کلمہ پڑھتے رہے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیتیں نہ کی، ہم نے چھوڑ دیا ان کو۔ دیکھو انہی کے طور طریقے، اپناؤ ان کی طرح چہرہ، بناؤ ان کی طرح بال، پہنو انہی کے لباس، پڑھو انہی کا نصاب۔ لیکن یہ ثمامہ کیسا عجیب انسان ہے، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تھا، اور خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اسی کو ولا والبراء کہتے ہیں۔ کہا سن لیجیے اللہ کے پیغمبر، آج سے پہلے بلکہ ابھی ابھی جو وقت گزر رہا ہے، اس سے پہلے اس کائنات میں سب سے برا چہرہ اگر میرے پاس تھا تو وہ آپ کا تھا، اور آج خدا کی قسم ہے اس دنیا میں سب سے محبوب چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ اسے کہتے ہیں ولا والبراء۔ ہم لوگ اپنی عادتیں نہیں بدلتے، جدی پشتی مسلمان ہیں نا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کلمے پڑھے، غیر مسلموں سے کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی پہلی سوچ ہی یہ ہوتی ہے اب تعلق رکھیں گے کس سے، تعلق توڑیں گے تو کس سے توڑیں گے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا ہمارا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی کلمہ پڑھتا ہے خدا کی قسم ہے اس کی سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے اب میں زندگی گزاروں گا تو کن کے ساتھ، تعلق توڑوں گا تو کن کے ساتھ۔ ہم چھٹی ہوتی سال بعد مدینہ منورہ سے واپس آتے، ہمارا ایک امریکہ کا دوست تھا میرا کلاس فیلو، ہم تیاری توری کر کے نکل رہے تھے، وہ بیٹھا ہے کمرے میں، تو پوچھا آپ نہیں جائیں گے؟ تو اس نے کہا میں اکیلا مسلمان ہوں، پوری فیملی میں اب اسلام قبول کیا ہے تو اب میرا حق نہیں بنتا کہ میں جا کے غیر مسلموں میں اپنی زندگی گزاروں۔ مجھے 4 سال ہو گئے میں نہیں گیا اور جاؤں گا بھی نہیں، بس یہیں پہ اللہ میرا نکاح کروائے گا، یہیں پہ رہوں گا۔
اور مجھے ساتھیوں نے بتایا پچھلے دن رابطہ ہوا کہ وہ الحمدللہ مدینہ میں مائی باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، غیر مسلم چھوڑ دیے۔ وہ اسلام کا تقاضا ہی یہ ہے، ہم مرضی نہیں چھوڑتے اپنی، اور کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں جب جا کے اللہ حکم الحاکمین کی محبت دل میں گھر کرتی ہیں۔ اب ثمامہ نکلے، کہا اللہ کے نبی میں عمرہ کرنے نکلا ہوا تھا اور آپ کے ساتھیوں نے پکڑ کے مجھے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ غیر مسلم عمرہ تو کرتے تھے، تو آپ کیا مجھے فرمائیں گے اب میں عمرہ کروں یا رہنے دوں؟ اللہ اکبر۔ پتہ ہے ثمامہ کو جب کلمہ پڑا ہے تو اب اپنی مرضی ختم، ہماری مرضی نہیں ختم ہوتی۔ کہا آپ اجازت دیں گے تو ثمامہ عمرہ کرے گا وگرنہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کرو ثمامہ عمرہ، عمرے کی بڑی فضیلت ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، ایک عمرے کے بعد 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد عمرہ کر لو، اللہ 5 سال کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، معاف کر دو۔ ہر عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ میں خبر پہنچی ہوئی ہے کہ ثمامہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، بیٹھے ہیں سامنے، ثمامہ آ رہا ہے اور دیکھتے ہی کہنے لگے ثمامہ سنا ہے بے دین ہو گئے ہو؟ بے دین کہتے تھے وہ جو خود بے دین۔ ثمامہ سنا ہے بے دین ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ثمامہ نے کہا رب کی قسم بے دین نہیں ہوا، سرور کائنات کا مرید بن کے آیا ہوں۔ اور سن لو، اس کو کہتے ہیں محبت۔ سن لو، پورے مکہ میں غلہ ثمامہ کا آتا ہے، گندم ثمامہ کی چلتی تھی مکہ میں، بڑی تجارتیں تھیں مکہ میں۔ کہا سنو مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ایک دانہ بھی میرے غلے سے اب مکہ میں آیا تو سرور کائنات کی اجازت سے آئے گا۔ میں پہلے پوچھوں گا، اجازت ملی تو گندم کے دانے تم تک پہنچیں گے، اگر میرے رسول نے اجازت نہ دی تو میری تجارتیں تم سے بالکل ختم ہو چکی۔ لاکھوں کروڑوں کی تجارت، پرواہ ہی کوئی نہیں ثمامہ کو۔ جس کے دل میں محبت رسول گھر کر جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے، اسے کیا پرواہ دنیا کی اور دنیا داروں کی۔ وہ رب کا بندہ ہے، وہ رب کے سپرد ہو جاتا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ محبتیں اس کو کہتے ہیں بھائی۔ جنگ بدر ہے، مشہور واقعہ ہے، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں پائی جاتی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتی ہو اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت بھی رکھتی ہو۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ بات کی جائے تو سخت بڑی، لیکن ہے صحیح۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجد قوما، اے میرا نبی آپ کو دنیا میں کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہو اور ہو بھی مسلمان۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ غیر مسلموں سے محبت کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسی قوم نہیں جو مومن بھی ہو اور غیر مسلموں سے محبت بھی رکھتی ہو۔ تو کیا کریں گے آج نوجوان رات کو؟ غیر مسلموں کی محبت میں ہی ہوگا نا سارا کچھ ہے۔ دیکھا دیکھی ان کی ساری عادتیں سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے دماغوں میں ڈال۔ جیسے آج وہ کریں گے ویسے یہاں کا نوجوان کریں۔ وہ پینٹیں پہننے لگے ہیں پھٹی پرانی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی تھی۔ امیر ترین آدمی پھٹی پرانی شلوار پہنے پھرتا ہوتا ہے، پینٹ پہنے پھرتا ہے، مشہور ہونے کے لیے کہ لوگ دیکھیں۔ ہمارے نوجوان بھی نہیں پہنے ہوئے۔ اسی کو تو تشابہ کہتے ہیں، یہی تو تشابہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ،
جب وہ کلمہ پڑھے اور ان کا باپ غیر مسلم ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں اپنے باپ کی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنے بیٹے کی، او عشیرتہم، کسی رشتہ دار کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان سے تعلق اس طرح توڑتا ہے کہ محبت نام کی کوئی شے ان سے باقی نہیں رہ جاتی۔ اور بالخصوص جب وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے اگر وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، تمہارے ساتھ پنگے نہیں لیتے، لڑائی نہیں کرتے، گھروں سے نہیں نکالتے، اختلاف نہیں کرتے، تمہارا کچھ بگاڑتے نہیں ہیں، دین سے روکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے، تم ان سے تعلق رکھ سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، لیکن وہ تو تمہارے دشمن بن چکے ہوئے ہیں۔ میدان اور سجا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صحابہ نے کیسے پیش کی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کا باپ ہو تو بھی نہیں دیکھتے، بیٹا ہو تو بھی نہیں دیکھتے، رشتہ دار ہو تو بھی نہیں دیکھتے، ان کے ہاں تعلق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ تعلق اسلام کا تعلق ہوتا ہے۔ احد کا میدان، اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن جراح، جلیل القدر، امین الامہ، عشرہ مبشرہ، اور بات تو بھائی سیدھی سی ہے، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اتنی بلندیاں پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے لیے مجھے لگتا ہے اللہ نے کام آسان کر دیا، لیکن ہم سے ہوتا نہیں۔ کھوپڑی اڑی ہے، تلوار چلنے کی آواز آئی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، یہ کھوپڑی اڑانے والا ابو عبیدہ بن جراح ہے، اور اڑائی کس کی ہے؟ اپنے سگے باپ کی۔ ثابت کر دیا اگر تعلق رہے گا تو اسلام کا تعلق ہے، کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کائنات، بیٹا عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آ گئے، بعد میں کلمہ پڑا، مسلمان ہوا تو آپ کے سامنے آ گئے۔ اور لکھا ہے بعض تاریخ دانوں نے اور سیرت نگاروں نے کہ پوری جنگ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے پھرے تھے، آئے میری تلوار کے نیچے، میں بتاؤں کہ کفر پہ کیسے قائم ہے وہ، گردن اڑا دوں گا میں اس کی، لیکن وہ سامنے نہ آ سکا۔ بعد میں اس نے کہا تھا کہ ابا جان آپ ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن وہ شفقت پدری غالب آ گئی، میں نے کہا باپ ہے، کہا عبد الرحمن سن، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے گردن تیرے تن سے جدا کروں۔ تو دشمن اسلام تھا اور میں اسلام کا ایک سچا سپاہی۔ ان کے باپ بھی تھے جنگ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قحافہ کی تلوار کے نیچے بھی ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن اس نے تلوار کھینچ لی کہ میرا بیٹا ہے۔ ان سے بھی یہی کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ انہوں نے بھائی دیکھے، نہ انہوں نے بیٹے دیکھے، نہ انہوں نے باپ دیکھے، نہ انہوں نے بیویاں دیکھیں، نہ انہوں نے اولادیں دیکھیں، نہ انہوں نے مال دیکھا، نہ انہوں نے گھر دیکھے، نہ انہوں نے جائیدادیں دیکھی، سب کچھ رب کے رستے میں قربان کیا۔ اسی لیے اللہ حکم الحاکمین نے ان کو یہ بشارتیں سنا دی، ابھی دنیا کی اس پشت پہ پھرتے تھے، اللہ حکم الحاکمین نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائی تھی، عبید بن عمیر کی، اور مار کا تو شروع ہی سامنے ہوا ہے، امیر حمزہ ہے سامنے، علی ہے سامنے، ابو عبیدہ ہے سامنے، ادھر عتبہ ہے، شیبہ ہے، چچوں کی اولادیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور جانتے ہیں ہم بدر کے قیدیوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، 70 مار دیے گئے، 70 قیدی ہو کے آ گئے۔ کہا کیا خیال ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب مشورہ دیا تھا، کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، میں سب کی گردنیں اڑا دیتا ہوں۔
ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، عمر اپنے کی اڑائے گا، عثمان اپنوں کی اڑائے، علی اپنے کی اڑائے۔ آج اسلام کا غلبہ صحیح طور پہ ثابت کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ 70 مار دیے گئے، 70 ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں کون ہے کون نہیں۔ اور ہم تو یقین مانے جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم اسلام کے سامنے اپنے عذر پیش کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار کا کر رہا ہے، کوئی کنبے قبیلے کا کر رہا ہے، کوئی اپنی مرضی کا کر رہا ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ بھائی اس طرح اسلام گھر نہیں کرتا دل میں، قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں۔ وہ ابو بکر صدیق مشورہ دے بیٹھے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کے، اور جو ان میں سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے فدیے دو اور چھوڑو، اپنی جان چھڑواؤ اور جاؤ واپس مکے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، عجیب منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا خامد بھی قیدیوں میں آیا پڑا ہے، ابو العاص کا، ابو العاص لاؤ فدیہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو اس سے ذرا سلوک اور کر لو، لاؤ فدیہ پیش کرو، کیا کرتے ہو؟ اور ابو العاص کے فدیے کے لیے جو چیز آئی تھی وہ دیکھ کے نبی کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ وہ انہی کی بیٹی کے گلے کا ہار تھا، اور دیا بھی خدیجہ نے تھا، اور خدیجہ کے اسلام پہ احسانات بھی بڑے تھے۔ فوت ہو گئی تھیں اور آپ ہر ویلے خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ نے جو ہی ہار ہاتھ میں پکڑا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، کہا سرور کائنات آپ خدیجہ کی نشانی چاہیں تو واپس کر دیں، ابو العاص کو دے دیں، آپ کی بیٹی کو جا کے دے دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، ابو العاص تم نے جاتے ہی میری بیٹی کو ادھر بھیج دینا ہے، تمہارا اب تعلق میرے ساتھ ختم ہو گیا۔ آیات اتر آئی ہیں، دشمنوں سے دوستیاں نہ کرو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ رب کے دشمن ہیں، تمہارے دوست کیسے بن گئے؟ اور جن سے دشمنیاں ہوں انسان ان جیسے تو طریقے بھی اختیار نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن، لیکن آج امت مسلمہ انہی کی نکالیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو کام ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ڈھالے، ان کی حرکتوں سے بچائے، طور طریقے اسلام والے اپنائے، اللہ کے لیے رکھے، اللہ کے لیے توڑے، یہ یقین مانے بڑی خوبصورت صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخری حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کا مقام و مرتبہ ایسا عظیم الشان ہوگا کہ نبی بھی دیکھ کے رشک کریں گے، یہ سمجھا جائے گا کہ انبیاء بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ اتنی شان و شوکت کے مالک ہوں گے وہ لوگ، تو جواب یہ ملے گا کہ یہ نہ انبیاء ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، نہ یہ اولیاء ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے تعلق رکھتے تھے تو رب کے لیے، توڑتے تھے تو رب کے لیے، دیتے تو رب کے لیے، لیتے تو رب کے لیے۔ یہ صفت جس بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی فرمان ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غیر مسلموں کی نکالیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے، ہماری پوری زندگی دین اسلام کے احکامات میں ڈھل جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، زندگی کے طور طریقے، ہمارے شب و روز، ہمارے چہرے، ہماری لباس، ہماری ہر چیز نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔